کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا؟ آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہلم کے لونڈے کی گفتگو کو آپ لوگوں نے سماعت فرمایا۔ جہلم کا لونڈا سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں جو جملے بول رہا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ظالمہ کہہ رہا ہے، تو میرا سوال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ امہات المومنین ہیں، نص قطعی سے ثابت ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی طرف اس نے ظالمہ ہونے کی نسبت کی ہے، ظالمہ ان کو کہا ہے، ظالم کہا ہے۔ تو میرا اب ان پنڈی گروپ والوں کے اور ان کے ہم نوالا ہم پیالہ جو لوگ ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے، میں ان سے باادب طریقے سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اس پر بھی کوئی ایکشن لیا؟ کیا آپ نے اس کے خلاف جس وقت اس نے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو ظالم کہا تو میرا سوال ہے کہ آپ نے کانفرنسز کی، آپ نے اس کے اوپر پرچے کٹوائے، آپ نے اس کو سلاخوں کے پیچھے بند کروایا، آپ نے اس پر کیا ایکشن لیا ہے؟ کیا آپ روز اسی طریقے سے پروگرام کرتے تھے جیسے آپ قبلہ کنز العلماء کے خلاف پروگرام کرتے ہیں؟ کیا کبھی آپ کو رونا آیا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے خلاف وہ زبان درازی کر رہا تھا؟ تو اس وقت یہ جو جتنے چیلے چپاٹے ہیں جو اب یہ اپنا ہر ایک کو گستاخ اور سب کو جناب والا یہ خارجی اور ناسبی بنائے پھرتے ہیں، تو میرا سوال کرنے کا حق ہے اور میں حق رکھتا ہوں، میں اتنا تو سوال کر سکتا ہوں کہ اس لونڈے پر آپ کا ایکشن کیا تھا؟ آپ نے ابھی تک اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی اور پرچے وغیرہ نہیں کٹوائے۔ تو یہ بندہ مومن جو ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے، وہ عدل کرتا ہے۔ ایک ہی لفظ بولا جا رہا ہے تو دو شخص بول رہے ہیں، ایک شخص بولے تو گستاخی ہے، تو جہلم والا لونڈا بولے تو کوئی گستاخی نہیں ہے، اور جو سننے والے ہیں ان کا دھیان ہی ایک ہی جانب رہے، دوسری جانب نہ رہے۔ یہ منصف مزاج ہے، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ویڈیو بنائیں، ویڈیو بنا کر جج بن جائیں یا قاضی بن جائیں۔ جب آپ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے سن بھی لیا ہے، میرا سوال ہے کہ آپ کو جو رات کو نیند نہیں آنی چاہیے وہ آپ کو نیند کیوں آتی ہے؟ آپ کو تو بھوک کے ساتھ مر جانا چاہیے کہ اتنی بڑی گستاخی اس جہلم کے لونڈے نے کی ہے اور آپ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑا ہے۔ آپ کیسے محبین اہل بیت ہیں؟ تو پھر میں محبین اہل بیت کو دوسرا کلپ سنوانا چاہتا ہوں، وہ بھی ذرا آپ توجہ سے سنیے، اور پھر آپ نے انصاف کرنا ہے، کیونکہ قرآن انصاف کی بات کرتا ہے، شریعت انصاف کی بات کرتی ہے، وہ بھی ذرا سن لیں آپ۔ حضرت عائشہ اور حضرت علی کا تنازع ہوا، حق علی کے ساتھ، مقابلے میں آنے والے خطا پر تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے، وہ بے خطا نہیں تھے، وہ خطا پہ تھے۔ ہاں جی، آپ لوگوں نے سن لیا، یہ حنیف قریشی نے بھی خطا والے لفظ اماں عائشہ صدیقہ کی طرف بولے ہیں۔ تو اب منصف مزاج جو ہیں، عادل ہیں، کیا وہ اس کو گستاخی ڈکلیئر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اس کے بارے میں بھی وہ بتا دے، اور کومنٹ سیکشن میں وہ بڑی گالیاں دیتے ہیں، تو اب ذرا وہ حنیف قریشی کو بھی گالیاں دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کیا یہ اپنا آپ لوگوں کا یہ جو مزاج بنا ہوا ہے کہ ایک ہی طرف آپ نے اپنے گن کی نالی کی ہوئی ہے اور ادھر ہی سارے فائر کر رہے ہیں، تو ادھر کیا آپ کا کوئی حق نہیں بنتا؟ ہم کیا سمجھے؟ بول لینا، ہمیں بھی کچھ سمجھایا جائے، ہمیں بھی کوئی بتلایا جائے، ہم اس معاملے میں کیا سمجھیں؟ یہ جو ایک طرف کی پالیسی اپنائی جا رہی ہے اور دوسری جانب کو بالکل چھٹی دی جا رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہی باتوں کو میں سوچ سمجھ کر غور و فکر کر کے جو ہے سوشل میڈیا پر اس معاملے کو لے کر آیا۔ دوسری مرتبہ بھی اس نے چینل پر بیٹھ کر تمام اصحاب کو خطا پر کہا ہے، وہ بھی ذرا آپ سماعت فرما لیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ بشر ہیں،
ان سے خطاؤں کا ہونا ممکن ہے, ان سے کمی بیشی ہوتی رہی. ہم نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فائنلی آپ نے اس گفتگو کو بھی سماعت فرما لیا. اب اس گفتگو میں بھی وہ تمام اصحاب کی طرف خطا کی نسبت کر رہا ہے. اور یاد رکھے کہ اصحاب میں جو ہے اہل بیت بھی شامل ہیں اور دوسرے تمام صحابہ بھی شامل ہیں. جب اصحاب کہا جا رہا ہے, اصحاب رسول کہا جا رہا ہے, تو اس وقت یہ سارے شامل ہوں گے. اہل بیت بھی شامل ہیں, امام حسن, امام حسین, سیدہ کائنات, سب اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. جب سب شامل ہوتے ہیں تو پھر سب کی طرف خطا کی نسبت ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ بھی گستاخی بنے گی یا نہیں بنے گی. یا صرف آپ گستاخی بنے گی تو قبلہ کنز العلماء کی بنے گی اور ان کے ماننے والوں کی بنے گی, اور آپ محبین اہل بیت ہیں اس واسطے آپ کی نہیں بنے گی. محبین اہل بیت ہونے کی وجہ سے آپ کی یہ خطا نہیں بنے گی, کیونکہ آپ کو اہل بیت سے محبت ہے اور باقیوں کو تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ جو پیمانہ لے کر آپ نکلے ہوئے ہیں, تو مجھے اتنا میں حق رکھتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ محبین اہل بیت ہونے کی وجہ سے یہ آپ پر گستاخی کا فتویٰ نہیں لگے گا. اس وجہ سے آپ تو سب کو آپ نے خطاوار کہہ دیا, سب پر آپ نے خطا کا لفظ بول دیا. اور جس نے یہ مسئلہ چھیڑا تھا عرفان شاہ مشہدی, اس کی جانب اس کو بھی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی تھی, اور اس خطا پر حضرت عائشہ صدیقہ روتی عرفان تھی. شاہ صاحب کی بھی آپ نے سماعت فرما لی. اب دیکھیں, آپ غور کر لیں, وہ اما عائشہ صدیقہ کو صریح طور پر وہ اپنا خطا کا قول کر رہے ہیں اور خطا ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں. اب میں سوال کرتا ہوں, میرا یہ سوال آپ لوگوں پر ہے, مجھے یہ بتایا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ طیبہ طاہرہ عابدہ سیدہ کائنات, تمام عظمتوں کی مالک, شانوں کی مالک, رفتوں کی مالک, بلندیوں کی مالک, جب میدان معاشر میں گزر ہوگا سب کی نگاہیں جھکی ہوگی, اتنی بلند ہستی سیدہ کائنات کی طرف جو حضرت علی کی زوجہ ہیں, تو حضرت علی کی زوجہ کی طرف اگر کوئی خطا کی نسبت کرے تو وہ گستاخی ہے. تو جو امام الانبیاء جن کی خاطر ساری کائنات سجائی گئی ہے اور جن کی وجہ سے حضرت علی کو شانیں ملی, سیدہ کائنات کو شانیں ملی, تم کو شانیں ملی, ہمیں ملی, اور یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے, ہر صحابی کو, ہر اہل بیت کے فرد کو انہی امام الانبیاء کی وجہ سے شانیں ملی ہیں. تو جو امام الانبیاء کی زوجہ مطہرہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطا کا قول کرے, ان کی طرف نسبت کرے, تو یہ گستاخی کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی کی زوجہ کی طرف خطا کی نسبت کرنا گستاخی ہے, نبی کی زوجہ کی طرف خطا کی نسبت کرنا گستاخی نہیں ہے. یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ میں یہ ان سادات کرام سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو جن کے پیچھے خاندان والے رافضی ہیں, اور ان کے خاندان والے رافضی ہیں اور پورا خاندان رافضی ہے, وہ اثر ان میں بول رہا ہے. یہ حقیقت میں اہل سنت والجماعت کے وفادار نہیں ہیں, یہ وہاں سے اٹھاتے ہیں رفظ اور سید بن کر یہ اس اہل سنت والجماعت کے اندر رفظ پھیلاتے ہیں. حقیقت میں جو سید ہیں وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے, وہ شریعت کا پاس کرتے ہیں, صحابہ کا پاس کرتے ہیں, اہل بیت کا پاس کرتے ہیں. وہ اس بات کو, شخصیات کو دیکھ کے وہ شخصیات کے پیچھے نہیں چلتے, وہ پہلے دین کو مقدم سمجھتے ہیں. تو یہ لوگ بڑے خطرناک قسم کے یہ موجود ہیں, اور یہ پیچھے دراصل میں ان کے روافظ ہیں, اور یہ روافظ ہی سارا کام اس اہل سنت والجماعت کے اندر ڈال رہے ہیں اور ٹوٹے ٹوٹے کر رہے ہیں. ان کو سمجھ ہے, یہ خود جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, باقی سارے جانتے ہیں. اور یہ سوال کرنا ہمارا حق تھا, ہم نے سوال کیے ہیں اور ہمیں جواب مطلوب ہے, ہمیں جواب دیے جائیں. اور اگر آپ یہ سوال کرنا چاہتے ہیں, ابھی بہت سارے سوالات ہیں, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں یہ سارے سوالات آپ کی طرف بھیجوں گا, اور میں ویڈیو بھی چڑھاؤں گا, اور میں اس پہ ایک پورا اپنا سوالات کا وہ پورا ایک پیج بنا کر انشاءاللہ میں آپ کی طرف بھیجوں گا. ہمیں اس کے سوال چاہیے,
اور اس کے جواب چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے اہل سنت والجماعت میں اپنی زندگی گزار سکیں، یہ پریشانی ختم ہو۔ میرا اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔